اسلام کی عظیم خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں عدل، انصاف، بہادری اور اللہ کا خوف ابھر کر سامنے آتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ان کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو صرف عدل و انصاف ہی نہیں بلکہ خدمت خلق اور عاجزی کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ واقعہ سن کر ہر مسلمان کے دل میں نرمی اور خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ آپ نے وسیع علاقے فتح کیے، بہت سارے علاقے فتح کیے، بیت المال میں مال کی کثرت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنی رعایا کی فکر ہر وقت رہتی تھی۔ آپ راتوں کو بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ کہیں کوئی بھوکا غریب یا مظلوم تو نہیں۔ یہ ان کا معمول تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک حکمران کو اپنی رعایا کے حال سے باخبر رہنا چاہیے۔ ایک رات کا واقعہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خادم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں نکلے۔ اچانک آپ نے ایک جھوپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے تو دیکھا کہ ایک کمزور سی بوڑھی عورت چولہے پہ دیگچی رکھے بیٹھی ہے۔ آگ جل رہی ہے لیکن کھانے کی خوشبو بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے پوچھا، اماں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور تم کیا پکا رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، بیٹا یہ بچے بھوکے ہیں، میں نے برتن میں صرف پانی اور کنکل ڈال رکھے ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ میں کھانا پکا رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ تھک کر سو جائیں گے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ عورت شکایت کرتے ہوئے کہنے لگی، کاش ہمارا خلیفہ عمر ہمارا حال دیکھتا، اس نے تو ہماری خبر ہی نہیں لی۔ اگر وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کرے گا تو کیا جواب دے گا؟ یہ سن کر حضرت عمر کے دل پر شدید اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل ہی دل میں کہنے لگے، عمر یہ تیری کوتاہی ہی ہے، یہ رعایا بھوکی سو رہی ہے اور تو آرام سے کیسے سو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے خادم کے ساتھ بیت المال گئے، وہاں سے ایک بوری آٹا، گھی، کھجور اور کچھ ضروری سامان لیا۔ خادم نے عرض کیا، امیر المومنین یہ سامان میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے فرمایا، نہیں، قیامت کے دن اگر ان کے بھوک کا حساب مجھ سے لیا گیا تو کیا تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ بوجھ میں ہی اٹھاؤں گا۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے کندھے پر آٹے کی بوری اٹھائی اور اس جھوپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جھوپڑی میں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف سامان پہنچایا بلکہ خود چولہا جلایا اور لکڑیاں ڈالی، آگ بھڑکائی اور کھانا تیار کیا۔ اس دوران دھواں آپ کی آنکھوں میں جاتا رہا مگر آپ نے پرواہ نہیں کیا۔ کھانا پکنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے بوڑھی عورت اور اس کے بچوں کو کھلایا۔ بچے خوش ہو کر پیٹ بھر کر سو گئے۔ بوڑھی عورت بار بار دعا دینے لگی، بیٹا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم ہمارے خلیفہ عمر سے بہتر ہو، وہ تو ہماری خبر بھی نہیں لیتے اور تم نے ہماری بھوک مٹا دی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل لرز رہا تھا۔ آپ نے سوچا کہ یہ لوگ مجھے خلیفہ سمجھتے ہیں لیکن میرا حال یہ ہے کہ میری رعایا مجھ سے ناراض ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ حکمرانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ اپنی رعایا کی ذمہ داری کو کبھی نہ بھولیں۔ والدین کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے محنت کریں جیسا کہ بوڑھی عورت نے کیا، اور ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ معاشرے کے غریب اور ضرورت مند افراد کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اسلام ہمیں صرف نماز، روزہ اور عبادت کا حکم نہیں دیتا بلکہ خدمت خلق کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ حضرت عمر کا ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر پر الزام لگایا کہ انہوں نے اسے کوڑا مارا ہے۔ مقدمہ قاضی شریح کے سامنے گیا۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ حضرت عبداللہ کو سزا ملے گی۔ حضرت عمر نے یہ فیصلہ خوشی سے قبول کیا اور فرمایا، عدل وہی ہے، انصاف وہی ہے جو سب پر برابر ہو جائے، چاہے خلیفہ کا بیٹا ہو یا کوئی عام آدمی۔ مصر کی ایک قبطی نے شکایت کی
کہ گورنر عمر بن عاص کے بیٹے نے دوڑ میں اسے مارا اور کہا میں سردار کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر نے فوراً انہیں مدینہ بلایا، قبطی کو کوڑا دیا اور کہا مارو اسے جیسے اس نے تمہیں مارا تھا۔ پھر فرمایا لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ ایک دن حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا ہم اطاعت تب کریں گے جب آپ بتائیں گے کہ یہ بڑی چادر آپ کو کہاں سے ملی۔ حضرت عمر نے فوراً اپنے بیٹے عبداللہ کو کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دے دی تاکہ وہ اپنے قد کے مطابق کپڑا سلوا لیں۔ تب وہ شخص مطمئن ہوا۔ یہ حضرت عمر کا عدل تھا کہ عوام کے سامنے بھی جواب دہ تھے۔ ایک گورنر قیمتی لباس پہن کر غرور سے چل رہا تھا۔ جب خبر حضرت عمر کو ملی تو آپ نے فوراً اسے معزول کر دیا اور فرمایا جو عوام کے سامنے غرور سے چلے وہ حکمرانی کے لائق ہی نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جا کر امیر المومنین سے کہے کہ میری بیوی بہت زیادہ جھگڑالو ہے، ہر وقت زبان چلتی رہتی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ جب وہ حضرت عمر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی آواز سنی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ باتوں پر بلند آواز میں گفتگو کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص رک گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن امیر المومنین کی بیوی بھی ان سے ایسے ہی بات کر رہی ہے، پھر میں ان سے کیا شکایت کروں؟ یہ سوچ کر وہ واپس جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور اسے واپس جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ نے پکار کر کہا اے بھائی تم کس لیے آئے تھے؟ اس نے جواب دیا امیر المومنین میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا کہ وہ ہر وقت بولتی رہتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے، لیکن میں نے آپ کے گھر سے بھی یہی کیفیت دیکھی تو سوچا کہ جب آپ جیسا جلیل القدر خلیفہ بھی اس حال کو برداشت کر رہا ہے تو میں کس قابل ہوں کہ اپنی شکایت لے کر آؤں، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا اے بھائی میری بیوی کے بھی مجھ پر کچھ حقوق ہے، وہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرا کھانا پکاتی ہے، میرا گھر سنبھالتی ہے، میرا لباس دھوتی ہے، یہ سب کچھ کر کے اگر کبھی اس کی زبان سے کچھ نکل بھی جاتا ہے تو میں اسے برداشت کر لیتا ہوں۔ پھر آپ نے مزید فرمایا عورت ہماری زندگی کا سکون ہے، اگر ہم اس کی چھوٹی موٹی باتوں کو برداشت نہ کریں گے تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ سن کر وہ شخص بڑا مطمئن ہوا اور سمجھ گیا کہ اصل مردانگی صبر و برداشت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ شوہر کو بیوی کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ گھر سکون اور برداشت سے چلتا ہے، لڑائی جھگڑے سے نہیں چلتا۔ ایک عورت کے حقوق ہیں، اس کی قربانیوں کو یاد رکھ کر اس کے عیبوں سے درگزر کر دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت عمر کے پاس آئے، آپ منبر پر چڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن اپنی ذات کا وسیلہ نہیں دیا، بلکہ فرمایا اے اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اب ہم ان کے چچا عباس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور پھر روتے روتے اتنی عاجزی سے دعا کی کہ بارش برسنے لگی۔ نماز فجر میں ابو لولو نامی مجوسی نے خنجر سے وار کیا، آپ شدید زخمی ہو گئے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ پانی پی لیجئے۔ جب پانی پیا تو زخم سے باہر نکل آیا، تب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا اے اللہ میری شہادت کو قبول فرما اور مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی عدل، ان کی محبت، ان کی عاجزی اور ان کا خوف خدا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی بادشاہت میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔
دنیا میں انصاف پر قائم رہنے والا بنائے۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے۔ خدا حافظ۔